فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ یہ جو روزہ ہے یہ میرے لیے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہی اس کا اجر عطا فرماؤں۔ پیر صاحبزادہ مجتبیٰ گل بادشاہ صاحب تشریف فرما ہوئے اور ان کے ساتھ جگر گوشہ کشمیر حضرت صاحبزادہ میاں عمر بخش صاحب۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ مبنی آج کا یہ خوبصورت روحانی وجدانی اجتماع روڈن انکلیو کی سائٹ پہ جو منعقد کیا گیا، اس میں آج پاکستان کی نامور روحانی سلسلے سے تعلق رکھنے والے ہمارے بزرگ پیر صاحبزادہ مجتبیٰ گل بادشاہ صاحب تشریف فرما ہوئے اور ان کے ساتھ جگر گوشہ کشمیر حضرت صاحبزادہ میاں عمر بخش صاحب تشریف لے کے آئے اور ان کے ساتھ صاحبزادہ عمر گل بادشاہ صاحب نے تشریف فرما ہے اور دیگر جتنے بھی سیاسی، کاروباری اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ تعلق رکھنے والے احباب تشریف لائے۔ میں رورل انکلیو کے راشد صاحب کی طرف سے اور اپنی طرف سے، چونکہ میں بھی ایک طرح سے پارٹ آف روڈن ہوں، تو ہم اپنی ایک میزبانی کا رول ادا کرتے ہوئے تمام مہمانان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور میں اپنا وقت جو ہے وہ ہمارے جو یہاں میں صاحبزادگان تشریف فرمائے ان کو دیتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت الفاظ کے ساتھ ویلکم فرما رہے تھے صاحبزادہ ذوالفقار علی قادری چشتی صاحب۔ اب میں بصد احترام گزارش کرتا ہوں آستانہ عالیہ موہرہ شریف سے تعلق رکھنے والی عظیم روحانی شخصیت پیر طریقت راہبر شریعت پیر صاحبزادہ عمر فاروق گل صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی محبتوں کے پھول نچھاور فرماتے ہیں۔ صاحبزادہ عمر فاروق گل صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ موہرہ شریف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں سب سے پہلے جناب راشد صاحب، ان کے ساتھ ان کی جتنی بھی ٹیم ہے، ان کا شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر دعوت دی۔ جناب قبلہ پیر صاحب، جتنے بھی مشائخ علماء یہاں پر آئے ہیں، ہم سب کی دعا اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے اور اس بابرکت مقدس مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرمائے۔ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اور انہوں نے جو آج یہ اہتمام کیا ہے افطاری کا، تو الحمدللہ یہ ایک بڑا نیک عمل ہے۔ اور ویسے بھی یہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کا ویلفیئر کا بھی بہت بڑا وسیع کام ہے اور ایجوکیشن میں بھی کام کر رہے ہیں، تو الحمدللہ یہ وہ کام ہے کہ جو آخرت میں ہمارے کام آئیں گے، ہمارے لیے سرمایہ ثابت ہوں گے۔ یہ بابرکت مہینہ ہے اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کر کے پھر اجازت چاہوں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، کہ بنی آدم کا کہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ اس کے اپنے لیے ہیں سوائے روزے کے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ یہ جو روزہ ہے یہ میرے لیے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہی اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ اور محدثین نے اس کی شرح بیان کی، فرمایا کہ تمام عبادات جو ہیں جو ہم کرتے ہیں وہ اعمال، ان کا کچھ نہ کچھ ثواب اس کی حد ہے، 7 گنا 700 گنا
لیکن روزہ ایک وہ واحد عبادت ہے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جس کے ثواب کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بندہ میرے لیے بھوکا رہتا ہے، میرے لیے پیاسا رہتا ہے، تو میں ہی اس کا اجر بھی عطا فرماؤں گا، اور اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، اس میں کسی قسم کا دکھلاوا نہیں ہوتا، یہ خاص اللہ اور بندے کے بیچ میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمارا روزوں میں تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے،